السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ توبہ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 7 to 16. ٹاپک ہے اللہ، رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ. مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے. جب تک کہ وہ لوگ تم سے عہد نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو. اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے. ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابتداری کا خیال کرے نہ عہد و پیمان کا. اپنی زبانوں سے تو یہ تمہیں پرچا رہے ہیں، یعنی صرف خوش کرتے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں مانتے کیونکہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا. بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق یعنی بالکل لحاظ نہیں کرتے. یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے. اب بھی اگر یہ توبہ کر لے، اوپر تو ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ کو ان پہ غصہ آ رہا ہے، یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا پھر بھی توبہ کر لیں. یہ ہے سورۃ توبہ. آپ گنیے گا ذرا اس سورت میں توبہ کا لفظ کتنی دفعہ تذکرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کا اتنا انتظار کرتے ہیں جیسے ایک شخص جس کا سامان راستے میں گم جائے، اس کے اونٹ پہ سب کچھ تھا اور اونٹ ہی چلا گیا اور اس کی جان کے لالے پڑ گئے اور ڈھونڈ کر بعد میں بالآخر اس کو وہ اونٹ مل جائے. اللہ اس سے زیادہ اپنے بھٹکے ہوئے بندے کا انتظار کرتے ہیں. اگر آپ بھی کسی چیز میں بھٹک چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انتظار ختم کیجیے. آپ کو ایسے اللہ لے گا جیسے شاید کوئی آپ کو بہت محبت کرنے والا بھی نہ لے. اب سنیے، اب بھی اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ. ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں. تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی، یعنی انہوں نے جنگ شروع کی. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گا. مسلمانوں کے کلیجے انتقام لے کر نہیں، دوسروں کو اسلام کی طرف آتے دیکھ کر ٹھنڈے ہوتے ہیں. اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا اور وہ جس طرح چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو ام حسبتم ان تترکوا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو. سبحان اللہ. ان سارے حصے میں بلکہ اگر آپ پورا ہی یہ رکوع دیکھیں نا تو اصل میں اس میں کچھ معاہدوں کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت آرگنائزڈ انسان تھے. آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا جانتے تھے، کس کے ساتھ کب کہاں کیسے کتنی بات کرنی ہے نہیں کرنی، کس سے ڈیل کرنا ہے نہیں کرنا، آپ اس کو خوب جانتے تھے. اگر آپ چاہیں تو رہبر کامل میں سے اللہ کے نبی کا یہ روپ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے اکثر غلطی کھا جاتے ہیں. اب ہے کیا کہ اللہ کے نبی جب مکہ میں تھے تو مکہ میں تو سب اپنے تھے، قریشی تھے. جب مسلمان مکہ سے مدینہ میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف قریش اور مدینہ کے یہود اکٹھے ہو گئے. پہلے اتنی بات سمجھی. کچھ معاہدے ہو گئے، کچھ معاہدے ایسے تھے جو اللہ کے نبی نے بھی آ کر کیے. ان ساری باتوں میں سے ہمیں جو اپنے لیے عمل کی بات ہے کہ معاہدوں کو پورا کیجیے، سوچ سمجھ کے معاہدہ کیجیے. کوئی بھی کمٹمنٹ کریں تو اس کو نبھائیے.
اب قریش کا حال کیا تھا کہ جو مسلمانوں کو عروج ملتا گیا ان کو ایک خوف آ گیا کہ مسلمانوں کا عروج ہماری قیادت چھین لے گا. ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے. ذرا کوئی بندہ نکلتا ہے لوگ کہتے ہیں سوکے، ذرا سا اور تھوڑے اور لوگ جانتے ہیں، ذرا سے زیادہ لوگ اس کو جاننے لگے نا تو پہلے سے جو لوگ وہی سیم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کانشیس ہوتے ہیں. یہ کاروبار میں بھی ہوتا ہے، ہم پیشہ دشمن ہمیشہ. یہ اسکول کالجز میں بھی ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ آگے آتا ہے تو باقیوں کو غم پڑ جاتا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ یہ دین کے نام پہ بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ جو حسد تھا مدینہ والوں کا وہ یہی تھا. یہود کا حسد یہ تھا کہ اگر یہ آ گئے تو ہمیں کون پوچھے گا، اور اگر ان کے ساتھ اتنے لوگ آ گئے تو ہمارے لوگ تو ادھر چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے. تو پیچھے چونکہ سورت کے آغاز میں 4 ماہ کی مہلت دے کر کچھ معاہدوں کو توڑنے کی بات تھی. ان میں سے ہی کچھ لوگوں کو جو پرابلمز ہیں نا ان کا یہاں تذکرہ. بس اتنا سمجھ لیجئے، معاشرتی زندگی کسی سوسائٹی میں کسی بھی سماج میں رہنے کی 2 بنیادیں ہوتی ہیں. ایک رشتہ داری یا قول و اقرار، جن سے رحمی رشتے مراد ہیں، آپ کے میرے خون کے رشتے. ہم انہی رشتوں کی بنیاد پہ ہر وقت اپنے پیاروں کو جانتے ہیں. یہ ہفتے کو جو بیٹیاں ماؤں کے گھر جاتی ہیں وہ اسی رشتے کی بنیاد پہ جاتی ہیں. ہم اپنے بھائی بہنوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری کمٹمنٹس ہیں. آپ کے ہسبینڈز کی اپنی جاب والوں سے کمٹمنٹ ہے، آپ کی میڈ کی آپ سے کمٹمنٹ ہے، آپ کی بھی اس سے کمٹمنٹ ہے کہ اب میں اس کو ایسے نہیں کروں گی. آپ نے یہ گھر کرائے پہ لیا، کرائے کے گھر پہ کمٹمنٹ ہے. ان ساری چیزوں کو کبھی بھی ایزی اور نان سیریس نہیں لینا چاہیے. ہم نے سورہ مائدہ میں بھی پڑھا تھا اوفوا بالعقود. تو مومن کی زندگی ایک پابند زندگی، اور مومن پریڈکٹیبل ہوتا ہے. ایک جملہ لکھیے گا، اردو میں بھی بول دیتی ہوں، مومن شوڈ بی پریڈکٹیبل. پریڈکٹ کہتے ہیں پیشن گوئی کی جائے. مومن کے بارے میں پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت کیا کرے گا. یہ جو بڑی ان یوزل قسم سے ریئیکشنز ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دشمنی اور ان کی ضد کی ساری باتیں کر کے مسلمان کو بتا دیا کہ اگر تمہیں حکمت ہوئی اور دانائی ہوئی تو تمہارے اندر اس بات کا اعتراف ضرور پیدا ہوگا اور اس کا شعور ضرور پیدا ہوگا کہ میں نے اللہ کے نام پہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا. اور حکمت اور دانائی کا سرا اللہ کا ڈر ہے. تقوی اختیار کریں گے تو باقی کام سب ٹھیک ہو جائیں گے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں نا، پتہ نہیں کہاں سے اللہ آپ کو حکمتیں دیتا. جیسے غلط چیز دیکھنے والوں کو آئیڈیاز آنے لگتے ہیں. بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا بچے باہر جا رہے ہیں، چلو گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال دیتے ہیں نا. اس عمر میں شرارتیں اچھی لگتی ہیں. جتنا یہ آپ کے اندر حکمت اور دانائی تقوی کے راستے آئے گی، آپ کے اندر اعتراف کا مادہ پیدا ہوگا، آپ باشعور ہو جائیں گے. اور جس کے اندر یہ آ گیا اس کو اللہ تعالیٰ کا پلان سمجھنے میں دیر نہیں لگتی. اشاروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی فیصلے میں ہوتے ہیں. ہر وقت ہمارے ذہنوں میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پھر ہم غلط کریں ٹھیک کریں، کس سے پوچھوں کس کو نہ پوچھوں. نہ، اشاروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ آپ کو کدھر لے جانا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ جب مصر سے نکلے تو ان کو نہیں پتا تھا میں مدین جاؤں گا. جب مدین سے واپس مصر آ رہے تھے ان کو نہیں پتا کہ میں اپنا نبوت کے لیے چنا جا رہا ہوں. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ نظریں رکھے گا نا، اللہ خود اس کو اس کی منزل دکھائے گا. جن کو اپنی منزلوں کی طلب ہوتی ہے، جن کو خود یقین ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، منزلیں ان کو بلاتی ہیں. اور سب کے پیچھے ڈر، اللہ کا ڈر، تقویٰ. کیونکہ اللہ کا ڈر انسان کی آنکھوں کو اشکالود کر دیتا ہے. مگر اللہ کے لیے بھیگی ہوئی آنکھ ہی وہ آنکھ ہے جس کے لیے یہ مقدر ہے کہ اس کو ٹھنڈک ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں. یشفی صدور کی بات ہوئی تھی نا. ایمان والوں کے سینے آج بھی ٹھنڈے ہیں، چاہے جنگیں لگی ہیں، چاہے مہنگائی ہے، چاہے غربت ہے، چاہے دنیا میں کرونا پھیلا ہے، کیا نہیں ہوا کیا نہیں ہوا. آپ کو مجھے اس وقت اپنی زندگی کو کسی ایک مقصد پہ لے آنا چاہیے. یہ ہم نے پوری زندگی نا ٹرائل اینڈ ایرر کیا ہے. ایک تو فطری تھا، پہلے ہم بچے تھے پھر بڑے ہو رہے تھے، ہمارا اسٹیٹس بدل رہا تھا نا وقت کے ساتھ. آپ سوچیے کہ 20 سال کی عمر تک موسٹلی دہلی والوں کی شادی ہو کے 2 بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں. لڑکے بھی بیچارے باپ بن چکے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ بھی نہیں ہوتی باپ ہوتا کیا، لیکن بن جاتے ہیں، ہے نا. اب میری بات کو سمجھیے گا، 20 سال سے اوپر کے لوگوں کی لائف اب کیا کریں. پیچھے تو سب کو پتا ہے نا چینجز، کبھی دانت ٹوٹ رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی بال جھڑ رہے، کبھی کچھ پیدا ہونے سے لے کے 20 سال تک اللہ نے آپ کو رولر کوسٹر سے گزارا، کبھی اسکول گئے پڑھے، یہ کر لیا. میری اس بات کا تعلق ان سے ہے جو 20+ ہے، اور کچھ عورتیں 40 سال کی بھی ہو جائیں وہ 20+ ہی ہوتی ہیں. 20+ ہیں لیکن ہیں تو 20+ نا، ہے نا. جب آپ کی زندگی ایک سٹیبل ہو جائے، اور ہمارے کلچر میں عموماً شادی اور بچے
پتہ چل گیا بھائی یہی شخص میرے نصیب میں تھا اور اسی کے نصیب میں میں تھی، اور یہ بچے ہیں، یہ گھر والے ہیں. اب لائف چلتی جائے گی، ایک آدھ بچے کا اضافہ ہو جائے گا 2-4 سالوں میں، بٹ وی نیڈ ٹو میک اینی گول آف آور لائف. اس کو اگر اپنے مقصد بنا لیا نا، وہ فرقان ملے گا، زندگی کا وہ خوبصورت نقشہ ملے گا. اور جو میں نے اگلی بات بتا دی نا، آپ نے کھل جانا ہے، سیدھے ہو کے بیٹھ جانا ہے. آپ کی عمر کبھی بڑھے گی نہیں. یو ول آلویز فیل لائک 20+. چاہے آپ 50 کے ہوں، 60 کے ہوں، 20 کے ہوں، 40 کے ہوں، آپ 20+ پہ رہتے ہیں. آپ کی زندگی وہیں رک جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد جیسے آپ کھانے کو فریز کر لیں تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ویسی جم جاتی ہے نا. جس طرح سے اگر آپ سانچا رکھیں برف ویسی جمتی ہے نا. آپ جہاں اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں نا ایک کام کو، اب وہ لیٹ بنانے والوں کو پھر کئی مسئلے پہلے سے شروع ہو چکے تھے، وہ تو رہیں گے. گھٹنوں میں درد رہیں گی، جسم درد کرے گا، پریشانیاں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. لیکن جس نے جتنی جلدی پرپز آف لائف ڈھونڈا اور اس پہ جم گیا، پھر اس کے لیے راستے میں تقاضے بھی آئیں گے، مسائل بھی آئیں گے. لیکن اگر انسان کو اپنا مقصد عزیز ہوتا ہے، سب مسئلے ختم، سارے تقاضے ختم. پھر انسان اپنی ساری زندگی میں اپنی ساری انرجی جو ہے نا ان مسائل کو عبور کرنے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا دیتا ہے، فوکس ہوتا ہے. اس کا نام جہاد ہے. دیٹ از جہاد، دیٹ از اسٹرگل، اٹ موسٹ اسٹرگل. اور یہ جہاد اس دنیا میں ہر ایک کو پیش آنا. جو جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرے گا نا، اس کو جہاد فی سبیل شیطان کرنا پڑے گا. جو جہاد فی الآخرہ نہیں کرے گا نا، یا فی سبیل الآخرہ نہیں کرے گا، اس کو جہاد فی الدنیا کرنا پڑے گا. ہر انسان اپنی اس کوشش میں لگا ہوا ہے. آج بھی دیکھیے کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد صرف روزی روٹی ہے. مومن دنیا کی راہ میں نہیں، آخرت کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اور فاجر غیر مومن اس دنیا کے جہاد میں. اصل میں یہ جہاد کے موقع آتے ہیں کیونکہ یہ سورۃ توبہ اب وہ سورت ہے جس پہ ہم ابھی کے اس پورے پورشن میں آخری بار بات کر رہے ہیں. پھر کہیں جا کر یہ ساری باتیں آگے شروع ہوں گی اگلے پورشن میں. ہر جہاد یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اپنے مقصد سے کتنے سنجیدہ ہیں. یہ دورہ قرآن کرنا کرانا بھی ایک جہاد تھا. اللہ نے آپ کو مختلف مراحل میں ڈال کر، چھانٹ کر، لوگوں سے ملا کر، کچھ کو نکال کر، کچھ کو ڈال کر چیک کرنا ہے کہ آپ میں سے کون سچا ہے. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو بار بار ہماری زندگی میں مراحل آتے ہیں. یہ جو نماز ہے نا فجر، یہ ریوائول آف یور فیتھ ہے. اسٹل آئی ایم مسلم، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک. 5، 7، 8 گھنٹے گزرتے ہیں تو ظہر کی نماز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایم اسٹل مسلم. اب ایک جملہ لکھیے، بہت خوبصورت جیم بنے گا اس بارے کا، اور میں بھی سوچ کے خوش ہو رہی ہوں کہ اس کے سینکڑوں جیمز آنے ہیں بن کے. مومن کے ایمان کی ریوائول ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. ہر نماز کے بعد اگلی نماز ایمان کی تجدید ہے کہ یہ بندہ ابھی بھی مومن ہے. ہر رمضان سے اگلا رمضان، یہ جو کفارات ہے نا لما بینہم، وہ یہی ہے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ آپ کے ملک میں آپ کا آئی ڈی کارڈ کتنے سال کے لیے بنتا ہے؟ 5 سال کے لیے. ہر 5 سال بعد آپ کو جا کر دوبارہ دے کر نیا لینا ہوتا ہے. پاسپورٹ میں چوائس دیں گے آپ کو، 5 سال کا بنائیں، 10 سال کا بنائیں. ہمارے ڈاکیومنٹس ڈیوائس ہوتے ہیں. آپ اس گھر کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، کرائے پہ لیتے ہیں تو 1 سال 2 سال کا ایگریمنٹ ہے نا. دنیا میں جس طرح ایگریمنٹ کو رینیو کرانا ہوتا ہے نا، ہر حکم اللہ کی طرف سے جو آتا ہے، اطاعت کرو، بات مانو، استجیبوا للہ وللرسول، پچھلے حصے میں پڑھ کے آئے سورۃ انفال میں. یہ آپ کی ریوائول آف اسلام ہوتی ہے. یہ جو حضرت ابراہیم کا نام پیچھے پڑھ کر آئے نا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور سورۃ صافات میں جا کر آپ پڑھیں گے فلما اسلما. اب باپ کے ساتھ بیٹے کی بھی رینیول ہونے لگ گئی فیتھ کی. بس اس کو سمجھیے گا، یہ دعوے جہاد کہلاتے ہیں. مومن کبھی کیئرلیس نہیں ہو سکتا ایک ایسے ڈرائیور کی طرح جو رش میں ڈرائیونگ کر رہا ہو. ایک دم ہینڈ بریک لگانی پڑے گی اور سو آن. تو لہذا آپ کا ایمان آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض، حسد، ایسے جذبات آئیں، آپ اعوذ باللہ پڑھ کے آگے نکل جائیں. ٹائم ہی نہیں ہے حسد کرنے کا، غیبت کا وقت ہی نہیں ہے، موڈ ہی نہیں ہے. اور ہوتے ہوتے وہ اتنا خوبصورت انسان ہو جاتا ہے. اور ایمان کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو پکڑ کر بندہ کہتا ہے نہیں بولنا، چپ کر کے بیٹھ. گاڑی کو ہینڈ بریک لگاتے
جلدی تو بہت ہے آپ کو جانے کی گھر، روزہ کھلنے والا ہے، ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، لیکن آپ ہینڈ بریک لگاتے ہیں کیونکہ آگے کلوژن ہے. جہاں زندگی میں کلوژن آنے لگے، ٹکراؤ، آپ اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں آرام سے بیٹھو، صبر کرو. کسی نے کچھ کہہ دیا پھر کہنے دو، کسی کو آپ کی یہ بات بری لگی تو لگی ہے، سوری کہہ لو جا کے. بس اس کے بعد آپ کا ایمان آپ کو ایک ایسا خوبصورت انسان بنا دیتا ہے کہ آپ کسی کو برے نہیں لگتے، اور اسی دوران پھر آپ مسلم سے مجاہد، مومن اور حتیٰ کہ محسن بن جاتے ہیں. اس کو ولیجہ کہا کہ اس حصے میں کسی وادی کے اس غار کو ولیجہ کہتے ہیں جہاں راستہ چلنے والے بارش وغیرہ سے پناہ لیتے ہیں. مومن مومن کے ساتھ پناہ لیتا ہے. دیکھیے ہمیں ہر وقت ایک دوسرے کی ضرورت ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی مجھے نہیں کسی چیز کی ضرورت اور میں کہہ دوں جو میں تو بے نیاز ہوں ہر چیز سے. یہ نہیں ہوتا. نبیوں نے بھی کہا تھا من انصاری اللہ. نبی نے بھی کہا، حضرت عیسیٰ کا قول حضرت سورہ صف کی آخری آیت میں جا کے پڑھ لیں، کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار. اب جب انسان اس دنیا میں کسی بہت بڑے کام کو ایک مقصد بناتا ہے تو لازماً کچھ ٹپس ہیں، 1 2 3 کر کے نوٹ کیجئے. آپ کے میرے کام کی باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ بڑے کام اکیلے نہیں ہوتے، پکی بات ہے. میں اپنا گھر اکیلے چلا سکتی ہوں لیکن میں آپ کا ادارہ اکیلے نہیں چلا سکتی. اور اگر اس ادارے کو چلانا ہے اور میں ہر چیز کو ہر جگہ اپنے لیول سے کروں تو پھر میں ادھر ہی بیٹھی رہوں کیونکہ میرے پاس دوسری جگہ جانے کا نہ وقت ہے نہ فرصت ہے. یہ جو ہماری زندگی اتنی سٹیبل ہوتی ہے نا اپنی اپنی جگہوں پہ، ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ہر چیز جگہ پہ ہوتی ہے. آپ کو تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کٹیا میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی الماری کھولتا اور چیز نکال لیتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اس کا اندازہ آپ کو کہاں ہوتا ہے؟ جا کے حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، منا سے مزدلفہ، ادھر سے سفر میں ہمیشہ بندہ جگہ سے بھی جگہ ہوا ہوتا ہے نا. تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ میں نے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو نمبر 1 آج سے اس کو اپنی زندگی کی حرز جان بنا لے. آپ نے مقصد کی مرکزیت سے وابستگی، ایفیلیشن لکھ لیں انگلش میں. You have to affiliate with anyone who is the main source to give you that purpose. اپنے ہی جیسے کسی بندے، کسی گروہ، کسی پلیٹ فارم سے جا کر جمع ہو جائیے. نمبر 2 اپنے قائد کا مکمل وفادار ہو. لیڈرشپ پہ اتنا ٹرسٹ ہو جتنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا پائلٹ پہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جہاز گرا نہیں دے گا. کبھی نہیں آپ نے میں نے پائلٹ کا جا کر کوئی فارم یا اس کا کوئی سرٹیفکیٹ دیکھا، بیٹھ جاتے ہیں دن رات جہازوں میں جاتے ہیں. یا اتنا یقین ہو کہ آپ ایک بیڈ پہ، جس کو بولتے ہیں اسٹریچر، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں ایک شخص کے یقین پر کہ یہ ڈاکٹر ہے اور یہ مجھے بے ہوش کرنے کے بعد مجھے بیمار نہیں، صحت مند کرے گا، میرا آپریٹ کرے گا. یعنی ٹرسٹ کے بغیر بات نہیں بنتی. اور تیسری چیز، اس رستے کے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح جڑ جائے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو ہٹایا تو ساری چیز جو وہ بیکار ہو جائے گی. بس یہ 3 چیزیں اپنے دل کے ساتھ لکھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کی زندگی آخری وقت تک بڑی خوبصورت ہوگی. پھر آپ بار بار جگہ نہیں بدلیں گے، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، لین چینج کروں، یہ کروں. اور اس کے بعد ہی آپ بامقصد انسان بن کے سنجیدہ بنیں گے. اس کے بغیر بامقصد زندگی کا دعویٰ بالکل جھوٹ ہے. یہ جو نیکیاں کرنی، کبھی ادھر جا وہ کر لی، یہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن یہ جس کا بھی ہوتا ہے موڈ چینج کے. کبھی ہمارا دل کر آتا ہے ہم نمازیں پڑھتے رہے، کبھی ہمارا دل کر آتا ہے سوشل ورک ہی کرتے رہے، کبھی ہمارا دل کر عمرے پہ گئے، آپ ابھی تو گئے تھے، نہیں پھر دل کر رہا ہے. یہ قسم کا روٹیٹر ہے بٹ سٹیبل بندہ. روٹیشن سے زیادہ سٹیبلٹی آپ کی نیکیوں کو انشاءاللہ کل بڑھائے گی. اور ان ساری آیات سے اللہ نے آپ کو مجھے یہ بتایا کہ اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان اس کا ولیجہ بن جائے، ہر اعتبار سے ان سے جڑ جائے. سنجیدگی کے ساتھ دین اختیار کرنے والے اللہ اور رسول اور اہل ایمان عملی طور پر ایک ایسی یونٹی بن جاتے ہیں، ایسی وحدت بن جاتے ہیں کہ جن کے درمیان تقسیم ممکن نہیں. آپ دیکھیے H2O کو ملائیں، H2O کیا ہے؟ واٹر. H2O 2% ہائیڈروجن 1% آکسیجن. الگ کریے تو آکسیجن بھی جلاتی ہے، ہائیڈروجن جلواتی ہے، کیٹلسٹ ہے. 2 جلنے اور جلانے والی چیزیں آپس میں مل کے پانی ہو گئی. یہ ہے ولیجہ. سانس جلاتی ہے، بہو جلتی ہے، دونوں کو جوڑ دیجئے پانی ہو جائیں گے. بڑے بڑے جھگڑے ختم، مسئلے ختم. لیکن یہ بہت نازک معاملہ ہے.
یاد رکھیے جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ میرا امتحان لینے والی وہ ہستی ہے جو علیم بذات صدور ہے اور اندر باہر کی باتیں جانتا ہے، پھر تو یہ معاملہ اور بھی سنجیدہ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، گو کہ اندازے بیان شوخ نہیں ہے. اب آئیے ذرا صحابہ کرام پہ. صحابہ کرام کو اتنا آزمایا کیونکہ آپ ساری بات سمجھ آ گئی آپ کو. اتنی آزمائشوں اور اتنی بھٹیوں سے گزارے بغیر اگر اللہ کے نبی اپنی ٹیم بدر کے میدان میں لے آتے، یقینی شکست تھی، یقینی طور پہ مسلمانوں کی رسوائی ہونی تھی. اسی لیے فرمایا حسبتم ان تترکوا، کیا تمہیں بغیر آزمائش کے چھوڑ دیا جائے گا؟ آزمائش مومن اور منافق کے فرق کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو خالص کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور سورۃ توبہ تو بالکل چھلنی ہے، اس کا ایک نام لکھ لیجئے، چھلنی، اسٹرینر ہے. یہ ادھر سارے مومن نکل جائیں، ادھر سارے منافق نکل جائیں، ادھر سارے پکڑ کے نکال دیں. اورنج جوس نکالے نا، جوس سارا نیچے، پلپ سارا ایک سائڈ پہ، بیج سارے ایک کونے پہ. سارے بیجوں کو پکڑ کے پھینک دو اور باقی چیزوں کو فائدے میں رکھ لو. یہی کرتے ہیں نا. تو رضا الہی کو پانے والے بڑے ہی خوبصورت اعمال ہیں اس رکوع میں. تقویٰ، یہ میں نے جتنی کہانی چھیڑی ہے نا، یہ اس کی روٹ تقویٰ تھا. تقویٰ سے فرقان، فرقان سے پھر اگلے سلسلے. پھر دوسری بات مقصدیت، اپنے مقصد کا یقین، لیڈرشپ پہ اعتماد، مرکز سے وابستگی، اور ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ ولیجہ کا تعلق. اللہ اور رسول کو ولی ماننا، کفر کے علم برداروں سے جہاد کرنا. پھر ہی تو گول بنائیں گے نا کہ کدھر کام کی ضرورت ہے، کدھر کفر ختم کرنا ہے، کدھر سے شرک ختم کرنا ہے، کدھر سے فسق ختم کرنا ہے. اور پھر جو کمٹمنٹ کی اس کے عہد نبھانے اور زیادتی نہیں کرنی. اور دین کے معاملے میں قرابت کا لحاظ نہیں کرنا، یعنی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور مومنین کو دلی دوست بنانا.